السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے نبی علیہ السلام سے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، اور آج لوگ پہلے یعنی قرآن ہی سیکھ رہے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ یا اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک جگہ سے یہ بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں اتنے حفاظ تیار ہو گئے ہیں، قرآن انہوں نے یاد کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو ناپسند کیا کہ اس سے یعنی کل کو یہ اختلاف کریں گے اور جھگڑیں گے۔ تو یہ ایمان سے کیا مراد تھی؟ یعنی ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو ایک تعبیر میں لے جاتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس اور دل کی صفائی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم یہ انسان کے اوپر نافذ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں جو ہدایت ودیت کی ہے اس کو پھر پیغمبر آ کر تفصیل دیتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ پہلے آئے تھے، قرآن پہلے نہیں آیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا، اور جب پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ایمان لائیں گے تو کچھ سیکھیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ مخالف ہو گئے یا معاند ہو گئے، یا انہوں نے ظلم و ستم کا مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا، وہ کیا سیکھتے اور کیا پاتے؟ تو ایسے ہی ہوا۔ اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، یعنی پہلے انہوں نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا، پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے مانا۔ اس ایمان کے بعد پھر جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے مبشرین و منذرین، اور پھر کہا ہے کہ وانزل معہم الکتاب، پھر ان کے ساتھ میں نے کتاب بھی نازل کی۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، وہاں یہی ترتیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ترتیب الٹ گئی، اب پہلے قرآن ہے۔ اب تو آپ کی نبوت کی دلیل بھی قرآن ہے، آپ کا تعارف بھی قرآن ہی کراتا ہے۔ اب ہمارے پاس پہلے پیغمبر نہیں ہے، پہلے قرآن ہے، قرآن سے ہم پیغمبر تک پہنچتے ہیں۔